اللہ الرحمن الرحیم۔ سپاس گزار ہیں اور شکر گزار ہیں پروردگار میں کہ اس نے ایک توفیق عطا فرمائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی مرکز مطہر کی زیارت اور اس کے توسط سے ان کے سائے میں دفتر قائد ملت جعفریہ مشہد مقدس کے احباب سے، مسئولین سے، نمائندگی محترم سے، رفقا سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پاکستان کے حالات کی بات جہاں تک ہے تو اس وقت پاکستان کے ریاستی اداروں نے ظاہراً یہ طے کیا ہے کہ آئندہ آنے والے 5 سال یا آئندہ آنے والا دور اگر عوامی نمائندگان کا دور ہوتا ہے تو اس میں وہ بریلوی مسلک اور شیعہ مکتب کو، تشیع کو کچھ ریلیف دیں جو گزشتہ شاید 30 سال سے نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور بظاہر وہ کچھ خیر سگالی کا اور کچھ ہمدردیوں کا انہوں نے ہماری طرف قدم بڑھایا ہے۔ کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جس میں کچھ اس طرح سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی شاید چاہتے ہیں، صراحت اور یقین سے تو نہیں لیکن کچھ اندازہ، کچھ اس کو کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے کچھ ایک اگر اندازہ لگائیں تو اس طرح کا ایک اندازہ ہے جس کے کچھ قرائن بھی موجود ہیں۔ جو گزشتہ دنوں بریلوی مسلک کے بعض لوگوں کو لایا گیا، انہیں موقع دیا گیا، انہیں اسپیس دیا گیا، انہیں بولنے کا، انہیں بات کرنے کا موقع دیا گیا، یہ ساری چیزیں بھی اس طرح کی بہت چیزیں بھی ہیں کہ جو اس بات کی طرف ہمیں کہتی ہیں کہ یہ بھی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ البتہ قائد کی طرف سے جو ایک وفد بننے گیا تھا اس میں بھی شامل تھا، جو ریاستی ادارے سے وابستہ، اس میں حکومت صاحب کی رہنمائی میں ہم نے اپنے جو مسائل ہیں، ہماری جو مشکلات ہیں پاکستان میں، وہ ایک تحریر کی صورت میں، مجھے یاد دقیق نہیں ہے، 10 سے زیادہ شاید موضوعات تھے جو ہمارے مسائل ہیں، جس میں زائرین کے مسائل تھے، مسنگ پرسن کے مسائل تھے، تحریک پابندی کے مسائل تھے، اس کے علاوہ آزاداری کے مسائل تھے، قانون سازی کے مسائل تھے۔ تو مجموعی طور پر جو عمدہ اساسی باتیں ہیں جو صاحب اکثر کرتے ہیں اور ہمیں بھی حکومتوں سے دہراتے رہے، ہم بھی اپنے ممبروں پر، مرکزی ممبروں پر بھی اس کو ہم خاص طور پہ نومبروں کی مجلسوں سے اس کی تکرار کرتے ہیں ہمیشہ، اور اس کے نتیجے بھی ہیں بہرحال کہ وہ گفتگو کا عنوان ضرور بنتا ہے، اعلیٰ اداروں میں اور قانون ساز اداروں میں وہ موضوع بنتا ہے کہ شیعہ حضرات یہ بات کر رہے ہیں۔ ظاہر قیادت کا کام رہنمائی کرنا ہے، مسائل کی نشاندہی کرنا ہے، مشکلات جو آئندہ آئیں گی اس کو آج ہی پرکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ آج یہ بات ہونے جا رہی ہے، اس کا 20 سال بعد کیا نتیجہ نکلے گا، لہٰذا اس کو آج ہی روکا جائے، آج ہی اس کی اصلاح کی جائے، اور اپنے رفقا اور جو قائد کے معاونین ہیں، جو قائد کے ساتھ ان کو سعادت نصیب ہے اس نظریے کی بنیاد پر، تو انہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں، انہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو اس انداز سے دیکھا جائے۔ تو وہ الحمدللہ کسی حد تک ہم پر روشن ہے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے عمدہ پہلے درجے کے مسائل کیا ہیں، دوسرے درجے کے مسائل کیا ہیں، تیسرے درجے کے مسائل کیا ہیں۔ تو پاکستان میں اب الیکشن کے حوالے سے تیاریوں کا ماحول ہے، مختلف سیاسی جماعتیں اپنے جوڑ توڑ میں لگی ہوئی ہیں، اپنے جلسوں میں لگی ہوئی ہیں، اور امن و امان کے حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں دوبارہ سے یہ کام شروع ہوا ہے، جس کی کا ایک تجزیہ تو یہ ہے کہ کیونکہ ریاستی ادارے مکمل طور پر پاکستان میں امن و امان شاید ان کے لیے وہ نہیں چاہتے کہ امن و امان بحال ہو، اور ہلکا پھلکا کبھی 2 مہینے میں 3 مہینے، جو اب ڈیلی ہوتا تھا، پہلے ڈیلی ہوتا تھا، روزانہ ہوتا تھا، اب وہ 10 دن بعد اور 20 دن بعد اور 1 مہینے بعد وہ کام ہو رہا ہے۔ یقیناً فرق تو ہے، عوام ریلیف میں ہے، عوام کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم پہلے سے بہتر ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہر کچھ مدت کے بعد کوئی دھماکہ، کوئی ٹارگٹ کلنگ، کوئی اس طرح کا حادثہ ضرور پاکستان میں ہوگا جو پاکستان کی سطح پر اٹھے اور اس بات کا اظہار ہو کہ جی ابھی تو ہماری ضرورت ہے، اداروں کی ضرورت ہے، امن و امان پوری طرح بحال نہیں ہوا ہے، ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، ہمارا جو
جو آپریشن ہے یا ایکشن پلان ہے وہ ابھی اس کی ضرورت ہے، اس کو باقی کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک ہمارے ملک میں ترجیح ہوئی وہ ہے ہمیں اللہ نے خاص توفیق دی ہے، خاص امتحان سے گزارا ہے پاکستانیوں، اور بہت سے لوگ سرخرو ہوئے ہیں، بہت سے لوگ نافہمی یا اجرت کی وجہ سے اس میں ناکام بھی ہوئے ہیں وہاں کے معاملات کے حوالے سے. غرض یہ کہ پاکستان میں سیاسی حوالے سے اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہمیں آئندہ الیکشن میں کیا کرنا ہے. اس وقت بہت تیزی سے رابطے بحال ہو رہے ہیں، دوبارہ سے رابطے کیے جا رہے ہیں. ہم سے پچھلی دفعہ عمران خان نے جو ملاقات کی تھی اس کے تسلسل میں 2 ملاقاتی سطح کے لوگوں کی ہم سے ہو چکی ہیں، اور آغا صاحب کے لیے ایک پیغام عمران خان نے ہمیں دیا، ہمارے توسط سے وہ میں نے آغا صاحب تک پہنچایا. اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ پچھلے دنوں بلاول کے ملنے کا ماحول تھا کہ وہ آ رہے تھے، لیکن ہم کچھ مصروف تھے، لیکن ان کے نیچے کی سطح کے لوگ ملے جو اس وقت میں وزیروں اور جو ہے وہ سینیٹرز کی صورت میں مصطفیٰ کمال اور یہ لوگ بھی ابھی ملاقاتیں ہونی ہیں ہماری کچھ ان سے. تو ماحول بن رہا ہے تیزی سے، وہ ملاقاتیں چل رہے ہیں. اور الیکشن میں حتیٰ عمران خان اور مصطفیٰ کمال کی طرف سے تو یہ پیشکش آ گئی ہے کہ جی آپ ہمیں دو نام دے دیجئے تاکہ ہم ان کو ٹکٹ دیں پارٹی کا. وہ آپ کے لوگ، آپ کے شیعہ لوگ ہوں گے، ہم پارٹی ٹکٹ ہم لیں گے اور وہ آپ سے وابستہ ہوں، اور ظاہر آپ نام دے رہے ہوں گے تو آپ سے وابستہ ہوں گے، اور اسے اسمبلیوں میں پہنچانا اور جتوانا یہ پارٹی کا کام ہوگا. اس طرح کا ماحول یعنی جو مجھ سے رابطے ہو رہے ہیں قائد سے یقیناً اس سے 10 برابر زیادہ رابطے ہو رہے ہیں. ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے، اور آغا صاحب جو ہمارے سید و سردار ہیں. تو یہ ماحول ہے اس وقت پاکستان میں سیاسی. اب ہمیں طے کرنا ہوگا. پچھلے دن آغا صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی اس حوالے سے. آغا صاحب نے کہا ذرا اور دیکھتے ہیں، تھوڑا سا بات آگے بڑھنے دیجیے، کیونکہ ماحول ابھی اور پختہ ہونے دیجیے، پھر ہم طے کریں گے کیا کرنا ہے. جہاں تک متحدہ مجلس عمل کی بحالی کی بات ہے تو انہوں نے بظاہر اعلان تو کیا ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے، لیکن سیاسی جماعتوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ بھرپور انداز سے میدان میں اترتے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر ان کے معاملات طے کرنے میں انہیں آسانی ہوتی ہے. یعنی آخری وقت تک وہ ممکن ہے کہ بھرپور ورکنگ کر رہے ہوں کہ بس اب کل الیکشن ہونا ہے تو ہم ہی جیتیں گے. ہو سکتا ہے کہ رات میں ان کے 4 آدمی ان فلاں پارٹی کے حق میں بیٹھ جائیں اور وہ اعلان کر دیا جائے کہ سارے فلاں ہماری پارٹی کے لوگ ان کو بتا دیں. تو وہ قیمت بھی بڑھ رہی ہوتی ہے اس ماحول کے بنانے سے. تو یہ ایک سیاسی انداز ہے پاکستان کا. تو ابھی تو فی الحال یہی اعلان ہے کہ متحدہ مجلس عمل الیکشن میں بھی حصہ لے گی، لیکن آگے جا کے کس سے کیا ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، کس سے کیا معاملات طے پاتے ہیں، یہ آخری وقت تک قیادتوں کا کام ہوتا ہے، قائدین کا کام ہوتا ہے کہ وہ طے کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے پیروکار اور ان سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں پہلے سے. جہاں تک ہماری تنظیمی عمل کی بات ہے، اور خاص طور پر دفتر قائد ملت جعفریہ پاکستان مشہد مقدس کی، تو الحمدللہ میں ابھی نجف اشرف میں آپ کے دفتر کی، یہ نہیں کہ میں یہاں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں تو کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کام کر چکا ہوں. یعنی مشہد مقدس میں اس دفتر کے بارے میں بہت کچھ مثبت جو میں جانتا ہوں آپ کی کارکردگی کے حوالے سے، آپ کی فعالیت کے حوالے سے. خاص طور پہ میں نے کہا جی ہمیں ہر مہینے اور ہر 15 دن بعد اور ہر کچھ مدت کے بعد مشہد مقدس کے دفتر سے اپنے ہمدردوں اپنے ہمدردوں کو دفتر کی طرف سے ایک میل آتی ہے اپنی کارکردگی کی، اور ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ جی مشہد مقدس کا دفتر جو ہے اللہ مشہد مقدس کا دفتر جو ہے وہ کیا فعالیت انجام دے رہا ہے. تو مشہد نجف کے دوستوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے. انقلابی نے بھی ہم سے مجلس کا ٹائم مانگا تو ٹائم تھا نہیں، اس لیے ہم نہیں دے پائے ان سے. تو میں نے ان سے کہا دیکھیں مشہد مقدس میں 2 مہینے پہلے میں میل کی تھی، شاید 2 سے بھی زیادہ، اور مجلس کا میں کہا تھا کہ جی آپ آ رہے ہیں تو مجلس پڑھیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو وہ خیر قسمت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نصیب نہیں ہوئی ہمیں، لیکن یہ کہ بہرحال طے تھا کہ پڑھنی ہے. اور طریقہ کار بہت ہی دفتری ہے، اور دفتری اور ایک تنظیمی طریقہ کار ہے. تو مختلف جگہوں پر ہم مشہد کے دفتر کے حوالے سے میں تو بہت زیادہ اور دفتروں کی کارکردگی کی نسبتاً آپ لوگوں کے کام سے بہت زیادہ خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور ذکر کرتا ہوں، دہراتا ہوں، اور اس پہ کسی کے شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا دفتر ہے، ہمیں پیار ہے، محبت ہے، اور نظریاتی بنیاد پہ ہمارے ایک دوسرے سے تعلق ہے.
جو ایک مشکل مجموعی طور پر ہماری تنظیمی دوستوں میں ہے، حتیٰ بعض سینئرز میں بھی ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ جھنڈے کی مثال کے حوالے سے، تو وہ ایک مشکل ہے کہ کسی حد تک جو ہے وہ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جلدی رائے قائم ہو جاتی ہے، بعض اوقات اپنا نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً فرض کریں کہ میں اگر مولانا علی افضل سے میری اگر اپنائیت ہے تو میں ان کے کان میں کچھ کہہ دوں گا کہ مولانا یہ جملہ ٹھیک کر لیں، مولانا ایسا کر لیں، مولانا وہاں نہیں جائیے گا، مولانا یہاں چلے جائیے گا۔ مثلاً اپنائیت جب ہے تو ایک دوسرے کو بتائیں نا، ایک دوسرے کو، اب اس میں ہم تکلفات میں بھی رہیں، اور پھر وہ تکلفات میں تھے تو پھر پوری طرح تکلف میں رہیں نا، وہاں جا کے کیوں بول رہے ہیں، کہیں اور جا کے کیوں اس طرح کا ہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے جعفریہ پریس کے حوالے سے بھی ہمارے بعض بزرگوں کو تحفظات رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کہ جی ہمارے یہ نہیں چھاپی اور ان کی چھاپ دی، اور شاید کسی نے قصداً ایسا نہ کیا، اور اگر قصداً ایسا کیا ہے تو ان کو تنبیہ کی جائے، ان کی شکایت کی جائے۔ کوئی فورم ہے یا نہیں ان کی تنبیہ کے لیے اگر کوئی قصداً ایسا کر رہا ہے؟ تو یہ ایک مشکل ہے۔ بہرحال آپ کا جو ہے وہ کہنا ضروری ہوگا، ہمارا کہنا ضروری ہوگا، ہمیں کہنا پڑے گا، یعنی اگر فرض کریں فرداً کسی فرد خاص نے اس طرح سے بات کی ہے اور ہمیں واضح ہو گیا ہے تو اسے میل کی جائے، اسے رابطہ کیا جائے کہ حضور ایسا نہیں تھا، آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں، آپ نے وہاں کہہ دیا، ہم تو آپ کے فلاں ہیں، ہم تو آپ سے وابستہ ہیں۔ تو یہ مشکل ہے مجموعی طور پر، وہ شاید اس کا کوئی زیادہ اس پر آپ بھی دل پہ نہ لے تو اچھا ہے، وہ معاملات آگے بڑھتے رہیں۔ یہ جو بات آپ نے بتائی اس کی جنازوں کے حوالے سے، تقریب کے حوالے سے، میری گزارش ہوگی کہ آپ کے دفتر سے جو ہمیں ایک رپورٹ آتی ہے اس میں ایک علیحدہ ایک صفحہ ہمیں رپورٹ کے طور پہ بھیج دیں۔ میں وہ تو نہیں، لیکن کراچی میں کونسلیٹ ہے ان کے جو اس وقت محمد احمدی ہیں، نئے مسعود جو ہیں، تو ان سے میں 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کچھ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوئے ہیں پاکستان کی سطح پر، تو ہم ان سے بات کریں گے، ان کو اس کی نشاندہی کریں گے کہ بھئی یہ آپ کا وہ شعبہ ہے، زائرین آپ سے ویزا لے کے جا رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایران میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو ایرانی ادارے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایرانی ادارہ ہی اس کی اصلاح کرے گا۔ تو اگر ایک آپ مجھے اس کی پوری تفصیل، جیسے اب آپ نے بہت روشن بات کی کہ جی ایک عمر کے بعد یہاں پر بھی قانون کا حصہ ہے کہ اس کی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، پھر کیوں ہو رہا ہوتا ہے، پھر وارث نہیں چاہ رہے تو پھر کیوں ہو رہا ہوتا ہے، پھر اگر آپ نے کر بھی دیا، پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوتے ہیں تو آپ اس کو سیز کے اس کو خون بند کر کے دیجیے ہمیں۔ تو ابھی ایک خاتون جو ہماری ایک عزیزہ یہاں پر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ تو جو ان سے عالم ملنے جا رہا ہے وہ ایران کے خلاف بول رہی ہیں، خاتون ذاکرہ ہیں اور مضبوط خاندان ہے ان کا وہاں پاکستان میں، یعنی کینیڈا سے لے کر اور پاکستان کراچی اور لاہور کہاں ان کے عزیز و اقارب میں برادری ہے ان کی بڑی، چودھری ساجد صاحب کی بھتیجی۔ تو وہ جو عالم جا رہا ہے، میں گیا تو میرے پاس تو بولنے کو جواب ہی نہیں تھا، میں خاموش فاتحہ پڑھنے گیا تھا اور میں خاموش بیٹھا رہا، ان کی باتیں سنتا رہا۔ میں یہی کہا کہ جی میں ہمارے شوہر سے ہمیں ملنے نہیں دیا، ہمیں جنازہ نہیں دیا، ہمارے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، تو یہ زیادتی ہے، غلط بات ہے، کیا طریقہ ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، خود میں ایسا نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں، تو پھر خاص طور پہ مشہد کے لیے یہ بات کیجیے، تو اگر زحمت ہو تو نہ ہو تو یہ آپ کیجیے گا کہ ہم ایک میل ہمیں اس کی تفصیل میں آ جائے، اور گمان ہے کہ ہم بات آگے کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، زیارت ہوئی آپ کی سب کی بہت قریب سے، دعا ہے اللہ اس دفتر کو مزید بہتر کارکردگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کی توفیق۔ گزارش کروں گا ایک سورہ فاتحہ تمام حاضرین کے مظلومین شہداء ملت، خاص طور پہ ہمارے یہ 2 دوست جناب محمد عباس شاہ صاحب کے والد اور عرفان شاہ کے والد کا جو پچھلے دن انتقال ہوا، ان مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔